ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہمارے مسلم ممالک کتنے ممالک ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے کٹتا دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کی چیخیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، ہم کانوں کو بند کر رہے ہیں کہ ان کی چیخیں ہمیں سنائی نہ دیں۔ تو یہ عذاب ہم پہ مسلط ہونا ہے۔ ایک اوپر طاقت ہے جو ہر ایک بندے کو دیکھ رہا ہے، جو ہر ایک حکومت کو دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ مسلمان پس رہے ہیں، تو کیا پاکستان والے آواز بلند کر رہے ہیں؟ ان کو ہم نے ایٹمی طاقت بنایا ہے، ان کے پاس 6 لاکھ فوج ہے، بڑے بڑے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر مسلمان بڑا مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا ان کے لیے آوازیں بلند کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں کر رہا۔ تو اللہ نے پھر ہمارے لیے بھی امتحان بھیج دیا ہے، ہمارے بھی ریٹ کم کر دیے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وطن کی فکر پیدا کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تو ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں جو روزانہ فرشتے لے جاتے ہیں، صبح کے وقت بھی ہمارے رات والے اعمال جاتے ہیں، عصر کے وقت ہمارے دن والے اعمال جاتے ہیں، جس طرح ہم نامہ اعمال بھیج رہے ہیں ویسے فیصلے اتر رہے ہیں۔ کتنے سالوں سے ہم عشر نہیں نکال رہے، اللہ پاک ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اللہ پاک کو نہیں پتا کہ فلاں ذمہ دار عشر نہیں دے رہا؟ میں اگر گارنٹی سے کہوں مبالغہ نہیں ہوگا، 10% صرف لوگ ہوں گے جو عشر نکال رہے ہوں گے، 90% لوگ عشر نہیں نکال رہے۔ تو 90% کو سزا تو ملنی ہے، اپنا قصور ہے ہمارا، حکومت کا قصور ہے بھی ہے، لیکن ہم خود بھی تو قصوروار ہیں۔ ہم دیندار لوگوں کو چھوڑ کے لبرل لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا نعرہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھے نعرے مارتا ہے۔ اب مولوی بیچارہ کے منتیں کرتا ہے، اللہ کے واسطے آ جاؤ، مجھے سپورٹ کرو، میں جاؤں گا پارلیمنٹ میں، تمہارے حق کے لیے آواز بلند کروں گا، دین کی خدمت کروں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولوی جھوٹا آدمی ہے، لیکن جو لبرل آدمی ہے جس کو پالا ہی یہودیوں نے ہے وہ سچ بول رہا ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب کل ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا جو بجلی کے ریٹ کم کیے، اب وہ وہاں قرآن پڑھ رہا ہے کہ کیا کہتا ہے، ان اللہ یغفر، حالانکہ آیات کہ ان اللہ یغفر، اب اسے قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، لیکن ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ وزیر اعظم ہے۔ اب بتائیں ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں جنہیں آسمانی کتاب جو انسانیت کے رہنمائی کا دستور ہے، مسلمانوں کے ترقی کا راستہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہماری کمان ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو بتائیں ہم خاک ترقی کریں گے؟ تو بتائیں ہمیں ایک دوسرے کا حقوق کا خیال کب رکھیں گے؟ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس یہ تو ہمیں قرآن نے دیا ہے، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو حق دو، یتیموں کو حق دو، محنت کرنے والے کو حق دو، والدین کی قدر کرو، بچوں پہ شفقت کرو۔ یہ تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ جو لبرل حکومت قائم کر رہا ہے، جو قرآن سے کوسوں دور ہے، جو حدیث سے کوسوں دور ہے، وہ کیسے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے ذہنوں کی ترجیحات کو بدل دیا ہے۔ کیسے بدل دیا ہے؟ کہ بھائی مولوی کے ساتھ نہیں چلنا، مولوی کیا ہے؟ دقیانوس ہے، مولوی ترقی کے اندر آڑ ہے۔ مجھے بتائیں کون سا مولوی حکومت میں آ رہا ہے جب سے ملک پاکستان بنا ہے؟ کس مولوی کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ ملی ہے؟ کون سا مولوی وزیر اعلیٰ بنا ہے؟ لیکن الزام سارا کس پہ؟ مولوی پہ۔ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہے۔